خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے. جتنی جماعت حضرت صاحب سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ حضرت صاحب ان سے محبت کرتے ہیں. ہے کوئی ایسا بھی ہے اب آپ کس طرح خلافت کے لیے پیاسے تھے، حضور کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، حضور سے ملنا چاہتے تھے، اور وہ صورتیں ممکن نہیں تھیں فی الحال. دوسروں کے درد میں جاگے. کووڈ کی وجہ سے ملاقاتیں بھی بند ہو گئی، اور جو مجالس تھیں، جو وفود آتے تھے، وہ تو ویسے ہی سلسلہ ہی بند ہو گیا، رستے ہی بند ہو گئے. ملکوں نے اپنی حدود ہی بند کر دی. یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے. بڑی کثرت سے لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مطلب ہم حضور کو دیکھنے کے لیے ترسے ہوئے تھے. تو اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ حضور ہم سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے. خلافت اور جماعت کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے جس کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. ہم آپ کے سامنے ان محبت کی داستانوں کی چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کوئی پریشانی اور آفت اس محبت کے تعلق کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتی. گو کہ اس وبا نے بہت سی مشکلات کھڑی کی. پابندیوں کی وجہ سے ظاہری فاصلے قائم ہوئے، لیکن جلد ہی نئے ذرائع سامنے آئے جن سے پھر ایسی راہیں کھلیں جس نے ان فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے دور دراز بیٹھے پروانوں کو شمع خلافت کی روشنی سے منور کر دیا. گلستہ ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل. وبا سے قبل نہ صرف دنیا بھر کے احمدی حضور انور سے ملاقات کے لیے انگلستان آتے تھے، بلکہ حضور انور بھی مختلف ممالک کے دورہ جات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جب حضور انور جرمنی تشریف لاتے ہیں تو مرکزی دورہ تو جلسہ سالانہ کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور دورہ کرتے ہیں. مثلا 2019 میں حضور نے 2 مرتبہ جرمنی کا دورہ کیا، اور جب حضور واپس جا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم حضور کو مختصر عرصے کے لیے الوداع کر رہے ہیں، اور حضور انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ تشریف لائیں گے. اس وقت اگر کسی کو پتہ ہوتا کہ اب 2 سال تک حضور کا دورہ نہیں ہوگا تو ہمارے جذبات ہی کچھ اور ہوتے. ربانی کی حامل ہے خلافت درس گاہ علم عرفان الہی ہے. خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے. خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی. جب حضور کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے پرجوش ہو جاتے ہیں. اس دورے کا پھر ہم پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. جب ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس طرح اس دورے سے پھر ہم پورے سال کے لیے توانائی جمع کر لیتے ہیں. خلافت سے تعلق کی ایک اور مثال ہر ہفتے جمعے کے روز نظر آتی ہے کہ جب احباب جماعت اپنے خلیفہ کو دیکھنے کے منتظر رہتے ہیں. لیکن یہ وبا ایک ایسے موڑ پر بھی لے آئی کہ خطبہ جمعہ نشر کرنا ممکن نہ رہا. آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے وائرس کی، اس کی وجہ سے حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں. اس لیے میں نے آج مشورے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ دفتر سے ہی خطبے کے بجائے ایک پیغام کی شکل میں آپ سے بات کر لوں اور مخاطب ہو جاؤں.
یہ پیغام بھی حضور انور کی جماعت کے لیے فکر اور محبت کی مثال پیش کرتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں، ہر خطبہ سنتے ہیں، تو اگر خطبہ نہ دیا تو ان کو بہت دھچکا لگے گا، بہت تکلیف پہنچے گی۔ وبا سے قبل احمدیوں کو یہ نعمت میسر تھی کہ وہ حضور انور سے ملاقات کر سکیں، لیکن وبا کے پھیلاؤ کے بعد یہ سلسلہ اس طرح ممکن نہ رہا۔ جب کووڈ شروع ہوا تو کووڈ کی وجہ سے ملاقاتیں بھی بند ہو گئی، دفتری ملاقاتیں بھی فون پہ ہونی شروع ہوئیں، اور جو مجالس تھیں، جو وفود آتے تھے، وہ تو ویسے ہی سلسلہ ہی بند ہو گیا، رستے ہی بند ہو گئے، ملکوں نے اپنی حدود ہی بند کر دی۔ ان حالات میں احباب جماعت نے اپنے محبوب خلیفہ سے دوری کو شدت سے محسوس کیا۔ اب آپ کس طرح خلافت کے لیے پیاسے تھے، حضور کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، حضور سے ملنا چاہتے تھے، اور وہ صورتیں ممکن نہیں تھیں فی الحال۔ صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے۔ اب وقت تھا کہ عشاق خلافت کو ان کے محبوب امام سے ملانے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن منیر عودہ صاحب ہمارے آفس میں آئے تو نے ان سے ذکر کیا، اس بارے میں پوچھا کہ کیا کوئی ہو سکتا ہے، جائزہ لے کے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آن لائن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور حضور یہاں سے وہ تشریف فرما ہوں اپنے آفس میں، اور ہم یہاں لگا دیں گے ٹی وی اور کیمرہ شیمرہ سیٹ ہوگا، اور ادھر لوگوں کو بیٹھیں گے اور ہو جائے گا سارا۔ تو پھر حضور سے عرض کیا، پھر حضور نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ جو ہے نا اس سلسلہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا دیکھیں، تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے سب سے پہلے جو تھا وہ کینیڈا کے معیار کبیر کے اطفال جو ہیں نا، ان کو ہم نے 15 اگست کی حضور کی اجازت سے منظوری بھجوائی، اور پھر وہ سب اکٹھے ہوئے، اور وہ ایک پہلا تجربہ جو تھا وہ ہوا۔ حضور نے بھی انجوائے کیا، اور جو احباب جماعت سے ایک آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھنے اور وہ سلسلہ منقطع ہوا تھا، وہ دوبارہ جاری ہوا۔ تو حضور ہمیں، مطلب میری ذاتی، کہ حضور کو بہت بشاشت عقل بھی اس سے حاصل ہوئی۔ یہ صحت مند بچہ جو ہے نا، اس کے بعد ٹائی والے کے بعد آ جائے گا۔ صحت مند تو ساری ہوئی ماشاء اللہ، ہاں بڑے اچھے ہیں، پتہ نہیں کیمرہ تو ان لوگوں کو صحت مند دکھا رہا ہے یا واقعی صحت مند ہو ہیں۔ لاک ڈاؤن نے سب کی صحتیں اچھی کر دی ہیں۔ ایک بچے نے، یہ یو ایس اے کے اطفال کی میٹنگ تھی، ملاقات تھی آن لائن، اس میں اس نے اپنی آمین کرانے کی درخواست کی تھی۔ تو حضور نے اس کو فرمایا کہ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی نا، تو پھر میں خود آپ کی آمین کراؤں گا، اور اگر تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ والے کہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو تب میں آپ کی آمین کراؤں گا۔ یہ رابطے اور محبت کا تعلق ہرگز یک طرفہ نہیں ہے۔ خلافت اور جماعت کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی جیسے جذبات، ایک ہی جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے حضرت صاحب کے ان کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اسی لیے ورچوئل ملاقاتوں میں بھی اور اس کے علاوہ عام ملاقاتوں میں بھی بڑی کثرت سے لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مطلب ہم حضور کو دیکھنے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ تو اس دن ہمیں اندازہ ہوا کہ حضور ہم سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ One benefit is that which I get from this virtual mulaqat is that I can see your faces. I can see how strong and staunch the people of the community are in their faith, and I can see the love for the Khilafat on their faces. میرے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد وہ وقت لائے جب حضور پر نور کے بابرکت قدم ارض مقدسہ پر ہے، تاکہ آپ کی مبارک آمد کی برکت سے اس زمین کی قدسیت اور برکات پھر سے ظاہر ہو۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔
माशाल्लाह, उर्दू अच्छी पढ़ ली है शरीफ साहब आपने। जज़ाकुमुल्लाह। इन मुश्किल हालात में ये ऑनलाइन मुलाकातें अहमदियों के सुकून और हौसले का बायस बनी। कैसे फैसला किया जाए, मसलन शादी करने के लिए रिश्ता कबूल करना या ना करना। अच्छा, सारा जोर तुम्हारा शादी पे इस्तिखारे का है? और बातें भी होती है इस्तिखारा करने के लिए, पर लगता है तुम्हें शादी का ज़्यादा शौक है। किस क्लास में पढ़ते हो? जी सर। किस क्लास में पढ़ते हो? शाहिद। हाँ, शायद में बस तुम्हारी बारी आ गई शादी की, अब शादी हो जाएगी। घाना के एक जामा के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पहली बार हुजूर को देखने के बाद मेरी आंखें जो हैं वो भर आईं। हुजूर ने मुझे प्यारे बच्चे कह के मुखातब किया। अब हर एक की अपनी अपनी उसके हिसाब से, और कहते हैं इससे मुझे इतना हौसला मिला कि अब मैं दिल करता है कि मैं निकल जाऊँ मैदान तबलीग में और खूब तबलीग करूँ और खूब खिदमत करूँ। ऑस्ट्रेलिया की लजना की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ की एक नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा कि हम एक लंबे अरसे से हुजूर की मुस्कुराहट देखना चाहते थे, बल्कि तरस रहे थे। उस दिन मुलाकात के ज़रिए इन सब लम्हों ने हमें खूब लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया। खुद काम करना असल काम नहीं है। असल काम यह है कि इस काम को जारी रखने के लिए अपनी एक टीम बनाना और एक सेकंड लाइन का तैयार करना, ताकि जब आपकी उम्र बड़ी हो जाए, मैं नहीं कहता आप बड़ी हो चुकी हैं उम्र की, लेकिन जब आपकी उम्र बड़ी हो जाए तो फिर आप कम से कम दूसरी काम करने वाली आपको मिल सकें। बांग्लादेश से एक दोस्त हैं, वो जिली नाज़मी आला हैं अंसारुल्लाह के। वो कहते हैं मुझे हुजूर से मिलने से पहले सीने में तकलीफ़ हो रही थी और दर्द थी कि वो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हुजूर का चेहरा मुबारक स्क्रीन पे आया तो मेरे सीने का दर्द इस तरह मिट गया जैसे कभी मौजूद ही नहीं था। खिलाफत से बदल जाती है तकदीरे उमम जल्दी, ये हस्बे वही ये रब्बानी वही मौद साअत है। दुनिया भर के अहमदी अपने दुख और दर्द की दास्तानें बज़रिया खतूत भी हजूर अनवर की खिदमत में पेश करते हैं। अब ख़त व किताबत में भी हुजूर ने अहबाब जमात के जज्बात को के पेश नज़र शुरू में ही एक दिन मुझे फरमाया था कि एक ऐलान कर दें MTA पे कि लोग हस्बे मामूल अपने ख़त लिखते रहें, सारे ख़त पेश होंगे और इंशाअल्लाह हुजूर सारा डाक इस सारे अरसे के दौरान मुलाज़ा फरमाते रहे। और लेकिन साथ ही ये फरमाया कि उनको ये भी बता दें कि चूँकि अब स्टाफ यहाँ नहीं आ रहा और दफ्तरों में महदूद लोग काम कर रहे हैं, तो लोग जवाब का इंतज़ार ना करें, उसकी माजरत है। ख़तों का सिलसिला अलग फजल से उसी तरह, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बड़ा है तो ये कोई मुबालगा नहीं है। खुद दुआ हूँ मैं इस बात का कि डाक पहले से ज़्यादा ही है, लेकिन हुजूर ने वो सारी की सारी रोज़ाना की रोज़ाना देख के ख़त्म करके तब अपने दफ्तर से वापस जाना। खा रात के 11 बजे पौने 11 बजे जितना मर्जी टाइम गुजरे, लेकिन वो देख के जाते थे। इस दौरान लोगों ने भरपूर राब्ता रखा हुजूर से। खिलाफत दर्स गाहे इल्म इरफाने इलाही है, खिलाफत इस ज़मीं पर आसमानी बादशाही है। इस वबा के नुकसानात में से सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इसने लाखों अफराद की जान भी ले ली। ऐसे हालात में इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन वबा के फैलाव को रोकने के लिए लोगों का आपस में मिलना भी मुमकिन न था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हस्पताल भर गए, दुनिया का बज़ाहिर पुख्ता निज़ाम बिखर गया। खिदमत इंसानियत अब वक्त की एक अहम ज़रूरत बल्कि फ़र्ज़ बन गया। बनी इंसान की खिदमत के लिहाज से भी हुजूर ने तवज्जो दिलाई। जहाँ जहाँ जमातों ने या हमारी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है या हमारे दूसरे खिदमत खल्क़ के काम करने वाले शोबे हैं, हुजूर ने फ़ौरन फरमाया जाएँ खिदमत करें। जहाँ जमात को, जहाँ गवर्नमेंट को, हुकूमत को बनी इंसान की खिदमत के लिहाज से ज़रूरत है, अहमदी पीछे नहीं रहेगा। खुदा के बरगज़ीदों से
محبت کی تو جانا ہے. تخلیف المسیح الخامس ایدب نسل عزیز کی طرف سے بھی یہ پیغام الحکم کے اندر شائع ہوا کہ خدام الانبیاء اس وقت جس طرح بھی انسانوں کی خدمت کر سکتی ہے ان کو کرنا چاہیے. خوف تھا، ڈر تھا عام سوسائٹی کے اندر بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا تھا اور اسی پر عمل کیا جا رہا تھا کہ اب وہ وقت ہے جب خدام پاؤں پیچھے نہیں اپنے کر سکتے بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے. امام وقت کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو جانا ہے. نہ صرف خدام بلکہ لجنہ اور انصار بھی خدمت کے میدان میں پیش رہے. غم خلق خدا رکھنا. کووڈ کے ایام میں ایک دفعہ ایک ٹھوکر لگنے سے گر گئے تھے، چوٹیں آئی تھیں. تو ان دنوں میں جو حضور کی کیفیت تھی کہ اتنی جلدی سب نے اپنے بے شمار قسم کے علاج اکٹھے کر کے کیا ہے کہ زیادہ وقت جو ہے نا وہ دوری کا گزرے نہ. اور ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ اتنے دن جلدی حضرت صاحب نے یہ اپنے سارے زخم ٹھیک کیسے کر لیے ہیں. ایک مطلب یہ مثال اس بات کی کہ وہ دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جتنی جلدی ممکن ہو سکا، اللہ نے بھی فضل کیا، ان کی دل کی خواہش تھی، تمنا تھی، اللہ نے اس کو پورا کیا. اور بالکل مطلب ہم جو باہر بیٹھے ہوتے تھے دفتر کے، ہم نے سب کو چند دن نہیں دیکھا تو ہماری کیفیت جو تھی وہ ایسے ہی مطلب مردوں کی طرح جیسے ہوتا ہے انسان، وہ ہوئی تھی کہ رونا آتا تھا کہ مطلب ہم سب کو نہیں دیکھ پا رہے اور کہیں بیٹھے ہیں. لیکن جب پہلی دفعہ حضرت صاحب کی آواز سنی، حضور نے اندر سے ہی فون کر کے کہ خیریت ہے نا، سب ٹھیک ہے نا، تو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی جیسے نئی زندگی مل گئی ہے. اس واقعے نے خلیفۃ المسیح ثالث کے اس قول کی یاد بھی تازہ کی کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آپس کی محبت، خاص طور پر خلیفہ وقت سے یہ اخلاص و وفا کی مثال صرف جماعت احمدیہ مل سکتی ہے. یہ دو طرفہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون زیادہ دوسرے کے لیے درد رکھتا ہے. خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے. یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو دوسروں کے درد میں جاگے. کوئی ایسا بھی ہے جو دوسروں کے درد میں جاگے. یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے. یقیناً ایک بندہ ہے خلیفہ وہ ہمارا ہے. خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی گزارا ہے. یہی ظلمات بہروبر میں ایک اپنا سہارا ہے.